جی طلبہ طالبات، آج کا ہمارا لیکچر اردو سال اول حصہ نشایہ کا چوتھا سوال جو کہ سب کی خلاصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں دو سب کی خلاصے دیے جائیں گے، جن میں سے ہم نے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کہ ہمارے آدھے پہلے سبق میں سے ایک خلاصہ اور آخری جو آدھے سبق ہے ان میں سے ایک خلاصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے کس کا جو ہے وہ خلاصہ لکھنا چاہیں گے۔ خلاصہ کے لیے چند اہم ضروری باتیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ہمیں ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، الف کا یا بے کا، دو ہمیں دیے گئے ہوں گے، سبق کا عنوان دیا ہوگا، مصنف کا نام ہم نے بتانا ہوگا، نمبر اس کے 10 ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں 9 جمع 1 برابر 10 کے ایک سبق کے مصنف کا نام بتانا ہوتا ہے اور 9 نمبر کا ہمیں خلاصہ دیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سوال نمبر لکھنا ہے، 4 سبق کی خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اب الف یا بے، الف ہوگا تو الف لکھنا ہے، بے ہوگا تو بے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، جیسے کہ میں نے لکھا اپنی مدد آپ، مصنف کا نام لکھنا ہے سر سید احمد خان، ان کو آپ لوگ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صنف اور ماخذ، اگر یہ آتی ہیں اچھے سے پھر لکھنی ہے، اگر نہیں آتی تو پھر آپ نے لکھنا نہیں ہے، چوائس ہوتی ہے ابھی آپ لکھ دیں، لیکن مصنف کا نام تو ہر حالت میں لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خلاصہ کی ہیڈنگ دینی ہے، خلاصہ لکھنا ہے۔ اب خلاصہ لکھنے کے لیے چند اہم باتیں لکھ لیں۔ سوال نمبر لکھا آپ نے پہلے، اس کے بعد سب خلاصے کی ہیڈنگ دی، سبق کا عنوان لکھنا، مصنف کا نام لکھا، صنف اور ماخذ لکھی، خلاصے کی ہیڈنگ لکھی، یہ تو اس کے پیٹرن کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد خلاصہ ہمیشہ سب کی پیراگراف کی ترتیب سے ہونا چاہیے۔ خلاصہ سبق کا تیسرا حصہ ایک تہائی ہوتا ہے مختصر مگر جامع الفاظ میں آپ نے خلاصے کو لکھنا ہوتا ہے، اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ترتیب سے ایک کہانی کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب سبق دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی کہانی کی شکل میں ہوتے ہیں اور کبھی مضمون کی شکل میں ہوتے ہیں، تو اب دونوں صورتوں میں ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس چوائس ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کون سا لکھ رہے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ جو ہمیں اچھے سے آتا ہو ہم نے اسی کو لکھنا ہوگا۔ تو خلاصہ پیراگراف کی ترتیب سے لکھنا ہوگا، یعنی جس ترتیب سے آپ کے سبق کے پیراگراف ہوتے ہیں اسی ہی ترتیب سے آپ نے خلاصے کو ہی جو بیان کرنا ہوگا۔ آپ لوگ کہانی کو اوپر نیچے یا گڑبڑ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ خلاصہ پیراگراف یا بغیر پیراگراف دونوں صورتوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر اگر مضمون کی شکل میں ہے تو آپ اس کو پیراگراف، کیونکہ اس میں کئی موضوعات آ جاتے ہیں تو پیراگراف بنا لیں، مناسب ہے۔ کہانی کی شکل میں تو آپ لوگ بغیر پیراگراف کے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر بغیر پیراگراف کے بنا رہے ہیں تو پھر اہم نکات کو آپ نے مارکر سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہر چوتھے پانچویں لائن میں ایک لفظ کو مارکر سے لکھ دینا ہے، تو اس سے اچھا تاثر جاتا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ میں کوئی حوالہ جات لکھنا، بعض کا بچے کوئی شعری یا نثری حوالہ خلاصے میں لکھ دیتے ہیں تو قطعی طور پر اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ نے کوئی بھی جو نثری حوالہ جات ہے یا شعری حوالہ ہے جو وہ نہیں لکھنا۔ اچھا، 10ویں بات ہے سبق مکمل سبق کو خلاصے میں بیان کرنا ہے۔ بعض کا ایک لینتھ ہوتی ہے، میکسیمم آپ 2 صفحے لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ بچے کیا کرتے ہیں جی، جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آدھے سبق کا ہی ابھی بیان ہوتا ہے تو وہ 2 صفحے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ قطعی طور پر اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو 2 صفحوں پہ لکھنا ہے، لیکن اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ آپ شروع سے آخر تک ان 2 صفحوں تک جو ہے وہ لازمی طور پر جو اپنا خلاصہ جو ہے وہ پورا کریں۔ اگر آپ لوگوں نے آخری پیراگراف یا 2-3 پیراگراف چھوڑ دیے تو آپ کو اس کے نمبر جو ہے وہ نہیں ملنے والے۔ سب کی خلاصہ 2 صفحات سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور خلاصے میں اپنی طرف سے کوئی رائے یا تبصرہ بھی نہیں کرنا۔ بعض اوقات بچے اپنی طرف سے ادھر ادھر کی بات لکھنا شروع کر دیتے تو اس کی قطعی طور پر اجازت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ آپ نے صرف سبق کے اندر رہ کر اسی ہی مطلب کیا جی کہ جو پابند آپ کا موضوع ہے اس کے اندر رہ کر آپ نے جو ہے وہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ لکھنا ہوگا۔ تو یہ ایک آسان سا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے 1-2 دفعہ سبق کو اگر اچھے سے پڑھ لیں تو آپ آسانی کے ساتھ اپنے خلاصے کو جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں، لیکن خلاصے کے اندر جو سب سے اہم چیز اس کی لینتھ، یعنی 2 صفحوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں حوالہ جات لکھنے چاہیے، اور سب سے اہم اور جو لازمی چیز ہوتی ہے کہ ایک تسلسل و ایک ترتیب کے ساتھ کہانی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ آگے پیچھے چیزوں کو جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اگر اس ترتیب سے آپ لوگ خلاصہ لکھیں گے، خلاصہ یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سبق کے پیراگراف کو پڑھ کر اہم نکات کو ذرا دماغ میں بٹھا لیں تو آسانی کے ساتھ آپ لوگ خلاصہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی جو خیالات ہیں اس کا اظہار جو ہے وہ ضرور کریں۔